بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، اس کو پورا ضرور سنیے گا۔ ترکی کا ڈرامہ ارطغرل غازی دنیا میں اپنی مقبولیت کے سارے ریکارڈز توڑ رہا ہے۔ بلینز کی تعداد میں مسلمان اس ڈرامے کو دیکھنے کے عشق میں مبتلا ہو چکے ہیں۔ اس ڈرامے کے جملے اتنے وزنی ہیں کہ اگر آپ ان کو غور سے سن لیں، سمجھ لیں تو یہ آپ کی زندگی میں ایک انقلاب لا سکتا ہے۔ اس ڈرامے کی کہانی بھی ان عظیم ڈراموں کی کہانیوں کی طرح ہے جن کو دیکھ کر ہماری نسلوں نے انصاف، عدل، حق اور سچ، پختہ ایمان، شجاعت، بہادری، انسانیت جیسے جذبات کو سیکھا تھا۔ یہ ڈرامہ آج سے 700 سال پہلے مسلمانوں کی ایک عظیم تاریخ اور مسلمانوں کے عروج کی داستان ہے، جب دنیا میں مسلمانوں کی حکومت تھی اور ہم طاقت میں تھے اور ہم دنیا میں حکومت کرتے تھے۔ پوری مغربی دنیا اس وقت بے حد پریشان ہے کہ یہ ڈرامہ مسلمان تیزی سے دیکھ رہے ہیں، اور پاکستان میں لبرلز اس ڈرامے کو پی ٹی وی میں نشر کرنے کے سخت خلاف ہیں، کیونکہ یہ ڈرامہ مسلمانوں کی غلامی والی سوچ کو بدل رہا ہے۔ آگے بڑھنے سے پہلے میری ویڈیو کو لائک کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں۔ ارطغرل غازی ایک کائی قبیلہ جو کہ سینٹرل ایشیا میں واقع تھا، اس وقت سلطنت عثمانیہ کے بادشاہ سلطان عثمان کا تیسرا بیٹا تھا۔ سلطنت عثمانیہ میں ارطغرل کے باپ اور بیٹے سے لے کر 650 سال تک نڈر، بہادر، جنگجو، شاہ سوار، اللہ پر ایمان رکھنے والے خلیفہ پیدا ہوتے رہے، اور 650 سال تک سلطنت عثمانیہ میں اسلامی خلافت کو قائم رکھا، جو کہ دنیا کے 3 بر اعظم میں پھیلی تھی اور دنیا کی سب سے مضبوط حکومت تھی، اور مکہ اور مدینہ کی خدمات بھی انہی لوگوں کے ہاتھ میں تھی، جس کا آج تک ترکوں کو شدید غم ہے، جس میں آج کی طرح کمزور جمہوریت نہیں بلکہ ایک اسلامی ریاست اور قانون تھے، ایسے طاقتور قانون جو غریب اور امیر سب کے لیے برابر تھے، جس میں عدل تھا، انصاف تھا، ایمان تھا، سچائی تھی، اچھے اخلاق تھے، اللہ پر بھروسہ تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بے پناہ محبت کرنے والے لوگ تھے۔ 650 سال تک دنیا میں حکومت کرنے والے مسلمان ترک تھے۔ یہی وجہ ہے کہ پوری دنیا کے کفر چیخ رہے ہیں کہ کہیں مسلمان دوبارہ ایک نہ ہو جائیں۔ پھر ایک وقت آیا کہ ترک کمزور ہو گئے اور دنیا نے ترکی پر معاہدہ لوزین کے تحت 100 سال کی پابندی لگا دی، اور ترکی اپنے ہی ملک میں قید ہو گیا، اور وہ معاہدہ 2023 میں ختم ہو رہا ہے، اور 2023 کے بعد ایک نیا ترکی دنیا کے سامنے آ سکتا ہے ارطغرل غازی کی شکل میں۔ اب ترکی کا اس ڈرامے کو دکھانے کا مقصد یہی ہے کہ مسلمان دوبارہ سے اپنی طاقتور تاریخ کو پڑھیں اور دوبارہ سے سب مسلمان ایک ہو جائیں، تاکہ دنیا کے ظلم سے اب بدلہ لیا جا سکے۔ دیکھیں، ہم اپنی تاریخ چھوڑ کر یورپ انڈیا کے طور طریقوں کو اپنانے میں لگ چکے ہیں۔ ہماری نئی نسل ان کو فالو کرنے میں لگ چکی ہے، جن کا نہ اسلام سے کوئی تعلق ہے، جو نہ اسلام پسند ہیں، جو ہمارے اسلامی معاشرے نظام کو ہر وقت تباہ و برباد کرنے میں مصروف رہتے ہیں، اور صرف ہم فالو ہی نہیں کرتے بلکہ ہم دن رات ان جیسا بننے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں۔ کتنے لوگ ہیں اس دنیا میں جو مائیکل جیکسن کے مرنے کے بعد اس کی طرح کی شکل بنانے کی کوشش کرتے رہے، اور پلاسٹک سرجریز کی وجہ سے ان کی موت واقع ہو گئی، یہاں تک کہ ان کی شکل ہی بگڑ گئی۔ آج کل ہم اپنی نئی نسل کو کیا دکھا رہے ہیں؟ سپر ہیروز کی موویز جو کہ جھوٹے اور من گھڑت کردار ہیں، جس میں کوئی حقیقت نہیں، صرف اسپیشل ایفیکٹس ہوتے ہیں۔ وہ بیہودہ ڈرامے جو پورا دن پاکستان کی میڈیا پر چلتے ہیں اور ہماری نئی نسل کی غلط ذہن سازی میں مصروف ہیں۔ دیکھیں، صرف ٹرینڈ اور ٹائم پاس کے چکر میں ارطغرل غازی ڈرامے کو دیکھنے سے کچھ نہیں ہوگا۔ ہم مسلمان ارطغرل غازی اس وقت تک نہیں بن سکتے جب تک ہمارے دلوں میں اللہ پر پختہ ایمان، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت، اللہ کے حکم کی پابندی، اعلیٰ اخلاق، ایمانداری، انسانیت، عدل و انصاف، سچائی، مسلمانوں سے محبت، اتفاق نہ پیدا ہو جائے۔ آپ اس بات کو سمجھے ذرا، جب آپ کسی کتاب کو پڑھنا چاہیں گے تو آپ اس کا رائٹر دیکھتے ہیں کہ لکھنے والا کون ہے، آپ ڈھونڈتے ہیں سب سے بیسٹ رائٹر کی کتاب ہو جو میں پڑھ سکوں۔ آپ کسی سبجیکٹ کی کوچنگ لینا چاہیں گے تو آپ بیسٹ ٹیچر ڈھونڈیں گے کہ جس سے آپ لرننگ کر سکیں، پڑھ سکیں۔ ہم بیسٹ یونیورسٹیز، بیسٹ کالج، بیسٹ انسٹیٹیوٹ، بیسٹ انڈسٹری، بیسٹ جاب، سب کچھ بہترین کرنے کی دوڑ میں لگے ہوئے ہیں، لیکن ہم بہترین انسان بننے کی کوشش نہیں کر رہے۔
دیکھیں، ہم مسلمانوں کے پاس ارطغرل غازی سے بھی بہت عظیم کردار موجود ہیں۔ ہمارے پاس 1400 سال پہلے رسول اللہ اور صحابہ کی مقدس زندگیاں موجود ہیں، اور یقین کریں ایسے بہادر، نڈر، شاہ سوار، بے خوف، طاقتور، عظیم، ایمانی مرتبہ، اعلیٰ اخلاق رکھنے والے صحابہ کہ پوری دنیا اور کائنات ان کو دیکھ کر اش کر اٹھتی تھی۔ ارطغرل جیسے انسان صحابہ کے پاؤں کی جوتی کی خاک کے برابر بھی نہیں ہو سکتے۔ صحابہ وہ عظیم ہستیاں تھیں کہ جن کے بارے میں رسول اللہ نے کہا، میرے صحابہ میں سے کسی ایک کو بھی فالو کر لو تو تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دنیا میں ہی 10 صحابہ کو بیٹھے ہوئے کہا کہ آپ سب کو جنت کی بشارت دے دی گئی ہے، اب جنتی ہو، جنت آپ کی ہو گئی، جنہیں عشرہ مبشرہ بھی کہتے ہیں، جن میں ٹاپ کے صحابہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت علی بھی موجود تھے۔ آپ اس بات کو سمجھ لیں کہ یہ بڑی عظیم الشان ہستیاں ہیں، اور انہی کے نقش قدم پر چل کر ہم زندگی میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ غار حرا کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے دعا کی کہ میں ابو بکر سے راضی ہوں اور اسے جنت میں میرا ساتھی بنا دے۔ اے اللہ، تو بھی ابو بکر سے راضی ہو جا۔ فوراً سے جبریل علیہ السلام آئے اور کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اللہ ابو بکر سے راضی ہو گیا اور جنت میں اسے آپ کا ساتھی بنا دیا۔ نبی نے فرمایا اللہ لوگوں کو دیدار عام کروائے گا اور ابو بکر صدیق کو دیدار خاص کروائے گا۔ نبی نے فرمایا سب کا حق ادا کر دیا میں نے، ابو بکر کا میں نہیں ادا کر سکا۔ میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا۔ حضرت عمر نے 22 لاکھ مربع میل میں حکومت کی، خلافت قائم کی، ایسا رعب اور دبدبہ کہ کفر تو کیا شیطان اور جنات بھی کانپتے تھے۔ وہی عمر جس کے ہاتھ میں بیت المقدس کی چابیاں دے دی گئی اور خون کا ایک قطرہ بھی نہیں بہا، وہ عمر جس نے جنات میں سے سب سے طاقتور جن کو پچھاڑ دیا اور کہا تم تو بہت کمزور نظر آتے ہو، جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود غنی کہا، اسے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں۔ ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں عثمان سے کیوں نہ حیا کروں، اس سے تو آسمان کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں۔ حضرت عثمان اتنے زیادہ سخی تھے کہ دریا بھی ان کے سامنے کم پڑ جاتے تھے۔ حضرت علی کا ذکر آیا تو ان کی کیا ہی بات ہے۔ حضرت علی جنہیں شیر خدا کہتے ہیں، ایسے بہادر اور شاہ سوار کی دنیا میں آج تک کوئی حضرت علی جیسا پیدا نہیں ہو سکتا۔ خندق کی جنگ میں 20 فٹ چوڑی 22 فٹ گہری خندق کھودی گئی، دوسری طرف 10,000 کا لشکر تھا، اس کھائی کو پار کرنا بہت مشکل تھا۔ عمر بن عبد واد ایک بڑا شاہ سوار تھا اور 100 جنگیں لڑ چکا تھا۔ اس نے اپنے گھوڑے کو دوڑاتے ہوئے 20 فٹ چوڑی کھائی کو پار کر کے جا کے صحابہ کے لشکر میں کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا کون مرنے کو تیار ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فوراً سے کھڑے ہو گئے، جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں روک دیا اور کہا یہ عمر ہے بہت طاقتور۔ عمر نے 3 دفعہ للکارا اور تینوں دفعہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہو گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت نہ دی۔ تیسری دفعہ اجازت ملنے پر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور عمر کے درمیان لڑائی شروع ہوئی، اور ایک ہی وار میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے عمر کے 2 ٹکڑے کر دیے۔ 21 سال کے نوجوان حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ایک ہی وار سے 100 سال جنگیں لڑنے والا انسان زمین پر پڑا تھا۔ مسلمانوں اور ارطغرل غازی ہماری پہچان نہیں، مقصد ہے۔ ہماری پہچان تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے صحابہ ہیں۔ یہ بہت عظیم ہستیاں ہیں، آپ ان کو پڑھیں، ان کی زندگیوں کو سمجھیں، اپنے بچوں کو صحابہ کی زندگیوں کو پڑھائیں، ان کی کہانیاں سنائیں، اسلام کی اصل شکل دکھائیں، اسلام کا خوبصورت چہرہ، بہترین اسلام کی روح اپنے بچوں میں ڈال دیں۔ آپ کو ہزاروں ارطغرل غازی مل جائیں گے، ایسی نیک اولاد اور اعلیٰ اخلاق ہوگی کہ دنیا سالوں تک یاد رکھے گی، اور خود بھی اور اپنے بچوں کو بھی آج کل کے بیہودہ ڈراموں، فلموں، ٹک ٹاک، فیس بک اور سوشل میڈیا سے سنبھال کر رکھیں۔ ارطغرل غازی ڈرامے کا ایک بڑا ہی خوبصورت شعر ہے۔ ہمارے اسلاف کی کہانیاں بچوں کو سلانے کے لیے نہیں بلکہ ہمت، بہادری اور غیرت کو جگانے کے لیے سنائی جاتی ہیں۔ جزاک اللہ، فی امان۔